اس کا اچھی طرح الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ النساء شروع کر رکھی ہے اور بہت ہی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایات آ رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی منافقین کی کوئی خاصیتیں خواص بیان فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری اصلاح ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہیں ان میں ملوث تو نہیں ہیں، فوراً اپنی اصلاح کریں، توبہ طائب ہوں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملات بتاتے ہیں کہ ان کی گمراہیاں کیا تھیں، مقصد کیا ہے کہ ہم ان گمراہیوں میں ہرگز ملوث نہ ہوں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمان یہود و نصارہ کے چنگل میں بھی بری طرح پھنسی ہوئی ہے، اور منافقین تو ہم جب ان کے پیچھے چلتے ہیں تو منافقین تو بننا پھر لازمی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں صاف صاف بتایا ہے کہ نیک لوگوں کے خواص کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنائیں اور ہر بری خصلت کو چھوڑ دیں۔ لہذا ان چیزوں کو بالکل اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا چاہیے۔ مثلاً آپ دیکھیں، آج میں آپ کے سامنے کل والی آیت 141 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحًا، اور اگر آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے من اللہ، اور فتح کس کی طرف سے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فتح من اللہ، فتح ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں کہ وہ مومنوں کا اس نے آگے آ رہا ہے کہ مومنوں کو کبھی اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی مومنوں پر غالب نہیں کرے گا۔ اچھا، تو قالوا الم نکم معکم، تو یہ فوراً کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم نے تو بڑیاں قربانیاں دی۔ ایسی باتیں کریں گے جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کس وقت؟ جب مسلمانوں کو فتح ہو۔ اب بالکل اس کا الٹ بتا رہے ہیں کہ جب کافروں کو کوئی معمولی کامیابی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا امتحان کر رہا ہوتا ہے، تو اور پھر کہتے ہیں ان کان للکافرین نصیب، اگر اس کامیابی میں کوئی کافروں کا حصہ ہے تو قالو، تو یہی منافق ان کو کہتے ہیں الم نستحفظ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو کیا، تو کہیں گے اپنے کافر ساتھیوں سے، کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کیا تھا اور ہم نے بچایا نہیں تم کو مسلمانوں سے؟ کہ آپ کے ساتھ ہم اس قدر جڑے رہے کہ آپ کو صاف بتاتے رہے کہ یہ نقصان ہوگا۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنو بڑے غور سے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ یہ کس کو وارننگ دی جا رہی ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ جو سر منافقوں کو، منافقین کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ دنیا میں تو تمہیں آزادی دی ہے، جو مرضی یہ کر لو، کافروں کو بھی دوست بنا لو اور مسلمانوں کو بھی چکمہ دے لو، لیکن قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاف ایک اصول بتا دیا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو رایاب نہیں کرے گا۔ اچھا، تو یہ جو بات ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ پوری تاریخ میں اس کا ثبوت موجود ہے؟ آج کے معاملات میں، آج کے حالات میں مجھے مثال دیجئے کہ کس اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ میں کافروں کو کبھی مومنوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں کروں گا، اس کی مثال دیں۔ سر آج کے دور میں ایران کی مثال ہے۔ افغانستان، شاباش شرم، ایکسیلنٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کیسی بڑی
دنیا کی ساری ٹیکنالوجی یہودیوں کے پاس، امریکہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کا یہ برحق فیصلہ نافذ ہوا، اور فتح مندی کس کو نصیب ہوئی؟ ایران کو۔ سر جی اللہ وہ افغانستان کا بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ ان کو بھی اللہ نے بھائی، فتح میں نے نصیب لیٹسٹ کہی ہے افغانستان، جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سوال کو جواب سمجھیں کہ آج مسلمانوں کو، ہم قرآن پڑھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تو بات افغانستان کی کئی سال پہلے ہو چکی ہے، تازہ ترین صورتحال، دونوں کو کوٹ کریں لیکن تازہ ترین بتائیں تاکہ آج لوگ ان آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے۔ جی سر اچھا، اب یہ کافروں کی دوگلی پالیسی جو ہے کہ مسلمانوں کو خوش رکھو، کافروں کو بھی خوش رکھو، اور لیکن اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جلدی بتائیں۔ لا تتخذوا اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، یا بتانا کا ذکر۔ میں اللہ آپ سے تعالیٰ نے فرمایا کہ المؤمنین سبیلا، کہ تم دنیا میں جو بھی ارادے کرتے ہو اور بدلتے رہتے ہو، تم یہ نہیں سوچتے کہ سمیع العلیم تو وہ ہے، اس کو ساری خبر ہے، یہ اختیار ہوئی اس نا کے بات، پاس ہے۔ یہ ہوئی نا بات کہ اللہ خود کہہ رہا ہے واللہ یحکم بینہم الیوم القیامہ، کیوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا؟ وہ ان حقائق کی بنیاد پر جو اس کو معلوم ہیں، جو اس کو پتہ ہیں، جو اس کے ان نے ریکارڈ ان کا تیار کرایا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ کاش ہم مومن، آج آپ کو مومن بات ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم طاغوت کے پجاری، ہم دیکھ لیں ساری مسلمان حکومتوں کو، دیکھ لیں عربوں کو، دیکھ لیں کیا ان کا رویہ ہے۔ اچھا، ایک چیز جو برصغیر تذکرہ سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کے جو آخری یہ پہلے 10 دن ہیں نا، جو شروع ہو گئے سوار سے، اور یہ ختم ہو جائیں گے قربانی کے دن، آپ لوگ جتنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، آپ لوگ جتنا اذکار اللہ کے زیادہ سے زیادہ کر سکیں، خاص کر موقع ہے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے پرووائڈڈ موقع ہوتے ہیں کہ ہم جتنا پیسہ بھیج سکیں ان کو غزہ کے مجاہدین کے لیے بھیجیں، ان کے مسائل کو کم کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان 10 دنوں میں جو عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ڈھیروں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ تو بات میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اب آیت 141 میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ کہ ایسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کا علم کتنا کامل ہے کہ منافقوں کے بارے میں ساری باتیں کھول کے بتا دیں تاکہ ہم منافقوں کو پہچان بھی سکیں، اور اپنی اگر کوئی دل میں کوئی منافقت ہے تو اس کی اصلاح بھی کر لیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ یہ کتاب میں نے بھیجی اور آپ نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا، بس پڑھ پڑھ کے سبق آپ ختم کرتے رہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اچھا، آیت 141 پہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو 142 میں اللہ کہتے ہیں ان المنافقین یخدعون اللہ، یہ منافق کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دانش میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب سنیں اللہ کا دھوکہ دینا کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو اس کے حکم پر عمل نہیں کر رہے اور اپنی دنیا بہتر بنا رہے ہیں، دنیا داری دیکھیں نا، سب سے بڑا مرض دنیا داری ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال رہے ہیں، اپنی دانش میں سمجھیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کا دھوکہ اللہ کے لیے دھوکہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کا علم ایسا ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ آپ یہ بات کیوں نہیں کہتی؟ جی سر۔ اللہ کو دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کون سی چال چلنے والا ہے۔ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں تاکہ لوگوں سننے والے کو سمجھ آئے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ کیوں ڈھیل دے رہے ہیں؟ اللہ کی کون سی صفت ہے؟
اللہ کیسے ان کے ڈھیل کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ غفور الرحیم. بالکل آپ نے افضل بھائی ٹھیک کہا، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے؟ وہ ان کو پکڑنا چاہے تو ابھی پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کی یہ ایک خاص صفت ہے، اور وہ ہے کہ ان کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن، ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ آزادی بھی عمل کی اس نے دی، ڈھیل بھی وہ دے رہا ہے تاکہ اگر انہوں نے سدھرنا ہے تو سدھر جائیں، توبہ طائب ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پورے دین پر عمل کریں، معاف کر دے گا۔ اگر آپ انہوں نے اللہ کا توبہ طائب نہ ہوئے اور اس کو جاری رکھا تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ افضل صاحب بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص میری اس عمل کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا اور پھر اسی میں مگن ہو جائے گا، اسی کو زندگی کا راہ بنا لے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دلوں کو مہر لگا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب حق ان دلوں میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تو اس لیے کیا کہ وہ خود اس روش پہ چل رہے تھے، چلنے کے پورے عزم سے کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت نہ پانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انبیاء مبعوث کیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، لیکن اگر انہوں نے ہی فیصلہ کر لیا تو اللہ کہتا ہے جاؤ پھر کر لو جو کچھ کرنا ہے، میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ میں ایک کن کہوں گا، اور کس طرح میں نے قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، پھر جیسی طاقتوں کو غرق کیا۔ اچھا، اب دیکھیں، یہاں منافقین کی مثالیں بتا دیں تاکہ میں اور آپ بالکل کیئرفل رہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ منافق کیوں سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ۔ جی، کیونکہ وہ اس لیے اللہ کہ کی وہ نماز نماز کی نہیں طرف پڑھ ان رہا کا ہوتا۔ وہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم تم میں شامل ہیں، اس لیے وہ آ کے پیچھے سے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت نماز ایک اصول وہ تھی، ڈسٹنکشن بٹوین کفر اور ایمان، لہذا وہ آتے تھے نماز کے لیے، لیکن نماز میں وہ خشوع اور خضوع ہرگز نہیں ہوتا تھا جو ایک مومن کو ہونا چاہیے، لہذا وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، اور وہ وہاں بڑی مشکل سے آتے، سجدہ ٹھونکے مار کے فٹافٹ، تاکہ کہیں مسلمان یہ نہ کہیں کہ یہ نماز چھوڑ دی لہذا یہ کافر ہو گیا۔ یہ تو اس وقت تھا۔ آج کا یہ ہے کہ ان منافقین کو بالکل آزادی ہے، اللہ نے آزادی دی ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاح وہ پائیں گے دنیا اور آخرت میں، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے کہ میں اس رب کی عدالت میں کھڑا ہوں جس کو میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ سوچیں، یہ ہے نماز میں مومن کا طریقہ، اور یہ جو ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور ہم کبھی نماز میں ٹھونکے نہ ماریں، اللہ کے لیے پڑھیں۔ آگے بتا دیا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سر دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کیوں تعالیٰ بھول جاتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ نماز سر سے ان جوڑیے، کے، نماز سے جوڑیے۔ جی سر، ان کے دلوں میں منافقت ہے، جس منافقت کی وجہ سے ظاہر ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز وہ سستی سے پڑھتے ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اثر جو ہے نا وہ ان کی عملی زندگی میں نہیں ہوتا۔
آپ اتنی لمبی بات کر رہے ہیں، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس سے پہلے ساری صفات بیان کرتے ہیں۔ اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان اور یقین ہو جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ہم کبھی بھی اللہ کو دوسری جگہ یاد رکھنے کا، ہر عمل میں یاد رکھنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ ہم نماز سمجھ کے پڑھیں۔ اس لیے نماز انتہائی ضروری عمل ہے کہ مومن کے اخلاص کا پتہ نماز اس کا دیتی ہے۔ آپ ایک صف میں دو آدمی کھڑے ہیں، ایک منافق ہے ایک مومن ہے، آپ مومن کی بالکل اس کی حالت سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر اللہ کا خوف طاری ہے، اس پر کس قدر خشوع اور خضوع ہے، اور منافق کھٹا کھٹ ایسے لگ رہا ہے کہ جس کو جلدی ہے کہیں پہنچنا ہے، فٹافٹ میں ٹھونکے ماروں اور نکلوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کم ذکر کرنا، مذبذبین بین ذالک۔ کوئی سوال آپ کا؟ جی سر جی ایک سوال ہے سر جی، یہاں تو فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تو قلیلا میں یہ ہے کہ صرف الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں بس، اور تو شعور کے ساتھ تو پڑھتے نہیں، ایسے ہوگا؟ دیکھیے دنیا جب نماز کا یہ اشر ہے تو دوسرے معاملے میں وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یعنی نہ کرنے کے برابر ہے کہ وہ دنیا میں ان کو محبت، دنیا کی محبت، عیش و عشرت، گناہ گاری کے جذبے بہت زیادہ ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے والا ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے ہر معاملے میں، لہٰذا وہ اس طرح کرتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات نے کیا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اچھا یہ جو آج 143 میں کہا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ تو ان کی جانب ہیں اور نہ ان کی جانب، یعنی کافروں کو کچھ کہتے ہیں، مسلمانوں دونوں کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر یہ کس کے ساتھ ہیں؟ ارم جلدی بتائیں۔ یہ سر یہ اپنے دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، اپنے نفس کے اپنے پیچھے۔ مفاد کے ساتھ ہیں، اپنے مفاد کے ساتھ ہیں۔ جی سوال سر۔ کا جواب ٹھیک ٹھیک دیں۔ مسلمانوں سے جیتتے ہیں تو ان سے مفاد وابستہ ہو جاتا ہے، وہاں کچھ کہتے ہیں، کافروں کو کوئی تھوڑی کامیابی ہوتی ہے تو ان کو کچھ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا مفاد ہے، تو یہ مفاد کے بندے ہیں۔ دنیا پرستی بعد میں آتی ہے، مفاد والا ہمیشہ دنیا پرستی کو ترجیح دے گا آخرت پرستی پر۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی سر، مفاد پرستی یہ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا سر۔ اچھا نہیں، جزاک آپ اچھے لفظ چن لیں تاکہ سننے والا پوری طرح سمجھے۔ بسم جی اللہ الرحمن۔ اب سنیں، یہ جو آیت 144 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آپ آج کھلا اس کا دیکھ رہے ہیں کہ مومن جب تک مومنوں کو دوست نہیں بنائیں گے، آپ سوچیں اگر ترکی اور پاکستان آپس میں مل جائے، عربوں کو چھوڑ دیں کیونکہ عرب بالکل ختم ہو چکے ہیں، اچھا اسی طرح جگاٹا مل جائے اور یہ لوگ اتحاد قائم کر کے مقابلہ کریں، ایران سے مل جائے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی طاقت ہوگی، کفر کفر، لیکن بکھرا ہوا مسلمان اور یہ حکومتیں جو طاغوت کی پجاری ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو ذلت کس ذلت کا سامنا ہے، لیکن اللہ نے صاف بتا دیا کہ مومن مومنوں کو دوست رکھے گا۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سورہ عبس کو پڑھے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش آپ بیٹھے تھے، آپ دعوت دے رہے تھے، اتنے میں اندھے صحابی آئے ابن مکتوم، اور آپ کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، اللہ نے فوراً سورہ نازل کیا ہے بَسَمَ تَوَلَّا۔ پڑھیں دیکھیں کہ اللہ کو کتنے پسند ہیں یہ مومن، اور کیا عزت ہے کہ وہ ایک اندھا صحابی جو ہے وہ ان سرداروں سے
مکے کے سرداروں سے کہیں اللہ کو زیادہ عزیز ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہے. سوچیں ذرا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتریدون ان یجعل اللہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ یہ صریح حجت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ایک مومن جب اس سے دوستی کرتا ہے کافر سے اور مومن کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ اس کے خلاف ایک صریح حجت ہے. کیوں صریح حجت ہے؟ جلدی بتائیں. یعنی اسلام کے ساتھ اس کی کوئی وفاداری نہیں ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ حکم دیا اس نے کہ بھائی مومن کا دوست مومن ہو سکتا ہے، لیکن یہ بدبخت اس حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے. بات بالکل ٹو دی پوائنٹ جو آیت میں مفہوم ہے اس کو بیان کریں. اچھا، اس پہ آیت 143 پہ کوئی سوال ہو؟ اچھا، 144 کے بارے میں ایک اور آیت بھی یہی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ چپ رہیں افضل صاحب، میں نے لکھوائی ہے کل. جی سر 139. شاباش شاباش شاباش، آپ نے لکھا ہوا نا اس کے ساتھ قرآن میں؟ جی سر. جزاک اللہ. کہ دیکھیں کس قدر ایک آیت دوسرے کو کس طرح اس کی تشریح بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ. سر جی ایک اور بھی ہے سورہ آل عمران کی 28. پڑھیں کیا؟ جی سر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ہوئے من ہوئے، دون کیا بات المؤمنین ہے، کیا ومن بات. يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. اچھا، یہ سورہ آل عمران کی کون سی آیت ہے؟ سب لکھیں. 28 سے سر جی. ہاں، لکھ لیا آپ نے سب نے؟ جی سر. جزاک جی اللہ سر. خیر. جی سر. اچھا، اب آ جائیے آیت 145 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیں. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے کچن میں ہے کہ کیا؟ وہ بہت شور آ رہا ہے. اور بند کرو. یہ کسی آسیہ کا کھلا ہوا. جی کافی دیر سے آ رہا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ اتنی سستی کیوں کرتے ہیں کہ سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں. 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اچھا ناظرہ بھابی بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے، کیوں؟ جلدی بتائیں. زرتاج صاحبہ. سر جی وہاں شدت سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ نیچے جو شدت کو جگہ چھوڑیں، وہ ہوتی تو ہمیں سب کو پتا ہے. کیوں کافروں سے بھی نیچے کیوں ہوں گے؟ میرا سوال سر جی میں سمجھیں. بتاؤں بتائیں. جی سر جی کافروں نے تو سری انکار کر دیا نا، اور یہ کلمہ پڑھ کے اور شو کریں کہ ہم ایمان لائے اور انہوں نے پھر اس کی نافرمانی کی، تو پھر ایسے شخص کا دردناک عذاب ہوگا. یعنی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا انجام کی وجہ یہ ہے کہ یہ اقرار کر کے اور عمل وہ کریں جو کافروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بالکل برحق فرما رہے ہیں کہ میں ان کو کافروں سے بھی نیچے رکھوں گا. اچھا آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 145 میں لن تجد لہم نصیرا، ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح صحیح جواب دیں. نبی صاحبہ. فاطمہ الزہرا صاحبہ. زرتاج صاحبہ. سر جی سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے یا جنت میں ڈال دے، یہ اس کے اختیار میں ہے. نہیں وہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہاں آیت میں رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ کے علاوہ کوئی مدد وہاں کر ہی نہیں سکے گا.
جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم، یہ سمجھ کے پڑھے نا آدمی ہر نماز کے بعد، تو اللہ کہتے ہیں اگر اسی کو اللہ کی صفات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا جو بیان ہوئی ہے سورہ اس آیت الکرسی میں، تو یقین مانے وہ بندہ ایسا مومن ہوگا کہ بالکل اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے اور جنت جو ہے وہ اس کی موت کے درمیان حائل ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. اب بڑے غور سے سنیں، آج کی آیت شروع کر رہا ہوں 146. کوئی سوال ہو ان آیات کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں؟ دیکھیں اس روین سے الحمدللہ آپ کو پوری طرح مضمون سے آگاہی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل سر، بہت الحمدللہ. بہت اچھی طرح جو ہے دوبارہ یعنی کہ سارا کچھ دماغ میں آ جاتا ہے. اچھا اب ذرا اللہ سنیں پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. آگے 146 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے جو منافقین ہیں نا اوپر جن کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے وہ سوچیں. اللہ کہتے ہیں الا الذین تابوا، ہاں جو لوگوں نے توبہ کی. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کیا، پلٹے اللہ کی طرف. وَأَصْلَحُوا، صرف پلٹے ہی نہیں، اصلحوا، اپنی اصلاح کر لی. اور پہلا لکھیں تابو 1، وَأَصْلَحُوا 2، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ پوری طرح چمٹ گئے. اچھا یہ جو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ جو گزشتہ لیکچر میں اس میں کون سا ٹاپک تھا جس نے ہمیں اللہ کے ساتھ پوری طرح جوڑ دیا؟ سر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، قرآن پاک کا سینا. ڈاکٹر صاحبہ میں بات کر رہا ہوں لیکچرز کی. آپ ان لیکچر میں یہ باتیں میں نے کہی ہیں، آپ ایک بات بتا رہی ہیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے، بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں، لیکن سوال کا جواب نہیں ہے. سر تزکیہ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے خالص کر لیا. تزکیہ اور حقوق وہ قرآن کے حقوق، جس اللہ سے جڑنا چاہتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ رسی ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا. اب اس رسی کا ایک سرا مومن کے ہاتھ میں ہے اور وہ پہنچ سکتا ہے اللہ پر کے پاس بالکل صراط مستقیم پہ چل کے، اگر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے. اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا جیسے آپ نے کہا کہ ایک تزکیہ نفس اور دوسرا قرآن. جب تزکیہ نفس کرے گا تو قرآن کے حقوق ادا کرے گا. یہ جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید پر جو پوری طرح ایمان لایا، اس نے پورا اللہ تعالیٰ کی احکامات کو جس نے تھام لیا، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج آپ دیکھیں نا کتنے مسلمان بدبخت ہیں کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں اور ہم بھٹک رہے ہیں. یہ کتاب تو اس پر ایمان واقعی ایسا ایمان ہے جو مجھے زندگی میں ایک پورا رخ دے دیتا ہے. والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لائے اللہ ان کو جہالتوں سے ظلمات سے قرآن کی روشنی میں لے آتا ہے. لیکن ہم وہ ایمان تو ہو نا. میں نے آپ کو 12 سوال بھیجے ہیں، کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کب کامیاب ہوں گا، کب ناکام ہوں گا. ان سارے سوالوں کے جواب کہاں ہیں؟ زرتاج صاحبہ جلدی بتائیے. آدم اور شیطان عیسیٰ ابلیس اور آدم. ان ساروں کے ٹھیک ٹھیک جواب قرآن میں ہے. اور ایک مومن جو ہے، اس مومن کو یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے کہ وہ اس قرآن کا بھرپور فائدہ اٹھائے، اور وہ فائدہ اسی وقت اٹھاتا ہے جب وہ قرآن کے حقوق پورے کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ. جی سر جی الحمدللہ. تو 3 باتیں ہیں. اگر ماضی میں انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو سب سے پہلے توبہ کرے، سچی توبہ، توبہ تو نسو، کہ گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کی طرف پلٹے.
وَأَصْلِحُوا اور اپنی اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ غلط کاریوں کو چھوڑ کے، ظلمات کو چھوڑ کے اللہ کی روشنی میں آ جائے، قرآن کی روشنی میں. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ ہی کے احکامات کی پابندی کرے، غیر اللہ کی بات بالکل بے فضول اور بے اصل ہے اس کو چھوڑ دے. اور آخر میں کہا وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دے. اچھا، خالص تو کرنا کا مطلب اللہ کے لیے. یہ دین کیا چیز ہے؟ اخلصوا دینہم، دین میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جلدی بتائیں. سر اپنی زندگی کا پورا طریقہ دین کے مطابق کریں. ڈاکٹر صاحبہ دین کس چیز کا نام ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے؟ آپ ایک جنرل بات کہہ دیتی ہیں. لکھیں خدا کے لیے دین سب سے پہلے عقائد و ایمانیات ہے، نمبر 2 پہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی بھی ہر عبادت جو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی. نمبر 3 کیا ہے؟ ارم جلدی بتاؤ. اخلاق. اخلاق میں تین چیزیں ہیں. لکھیں دین کیا ہے؟ دین نمبر 1 عقائد و ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات. پورا دین یہ ہے. ان ہر ایک چیز پر، چاہے وہ عقائد و ایمانیات ہوں قرآن کے مطابق، چاہے وہ عبادات ہوں قرآن کے مطابق رسول اللہ کے طریقے پر، چاہے وہ اخلاق ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، چاہے وہ معاملات ہوں، معاملات میں سارے معاملات، گھرے آپ کے فیملی معاملات، اللہ سے متعلق معاملات، انسانوں سے معاملات، رشتہ داروں وغیرہ سب کے حقوق. یہ ہے دین. جب بھی آپ کہیں تو دین کا مطلب یہ 4 چیزیں ہیں جو پوری زندگی پہ محیط ہیں. ان ساروں میں وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ اپنے دین میں خالصتاً اللہ کے لیے عمل کریں. آپ نے لکھ لیا یہ دین کیا چیز ہے؟ جی سر جی لکھا. سر. کوئی سوال؟ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ ہیں. میں 3 چیزیں کون کون سی آتی ہیں؟ ایک تو جی فضائل آتے ہیں اور پھر آداب، ایک ہاں، اور چیز کون سی؟ شاباش، لکھیں. اور ڈاکٹر صاحب آئندہ میں نے پوچھا اور آپ نے جواب نہیں دیا نا. اچھا، جو اخلاقی تعلیمات ہیں نا، اس میں ایک تو فرائض وہ ہیں، فضائل، حقوق، فضائل اخلاق اخلاق. میں فضائل و رذائل ہیں. ارم ذرا سوچ کے بات کرو. جی اور سر. دوسری بات آداب ہیں، اور تیسری بات کیا ہے؟ حقوق و فرائض. حقوق و فرائض. اگر یہی نہیں مجھے پتا تو پھر میرا دین، مجھے دین ہی کے معنی نہیں آتے تو میں دین پہ عمل کہاں سے کروں گا؟ شاباش. اور کوئی سوال دین کے بارے میں؟ آپ لوگ یہ نوٹ فرمائیں کہ یہ دین کی جو بنیادی اصطلاحیں ہیں، ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے، کفر کیا ہے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ایمان، میرا ایمان ایسا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات کا ایمان تھا. منافقین کی ساری خصوصیات قرآن نے بیان کر دی ہیں، میری ایک بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، سب سے زیادہ قرآن میں منافقین کی صفات کہاں بیان ہوئی ہیں؟ جلدی بتائیں. آپ قرآن کے طالب علم؟ جی سورہ بقرہ میں سر. سورہ شاباش بقرہ. سورہ شاباش بقرہ میں. شاباش. منافقون. اچھا، 820 بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ منافقین کی خصوصیات کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے، مکی میں نہیں آیا؟ کیوں؟ کیا اللہ کی تعالیٰ کی حکمت ہے؟ مکہ میں مکہ میں منافقین منافقین تھے ہی نہیں. جو اسلام لاتا تھا اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، اس لیے منافق نہیں. عبداللہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس لیے مکی صورتیں 86 صورتوں میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے منافقین کا. وجہ یہ ہے کہ وہاں منافق ہو نہیں سکتا تھا بندہ. مسلمان ہوگا تو تختہ مشق بنایا جائے گا جس طرح صحابہ اور صحابیات بنائے گئے، اس لیے وہ. لیکن
مدینے میں آ کے ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم اگر مسلمان نام کے بھی ہونا تو ہمیں بہت سارے حقوق مل جائیں گے، مثلا اس میں حصہ مل جائے گا جو مال غنیمت مواخات مواخات نہیں، مواخات کے علاوہ، مواخات تو بڑی کمال کی چیز ہے کہ ہمیں مال غنیمت میں بھی حصہ ملے گا اور بھی بالکل بہت سارے مال ہاں، تو اس لیے ان چیزوں کو بڑے کلیئر ہوں ہم، ورنہ پھر قرآن پڑھنے کا اور قرآن کی محفلوں میں جانے کا ہمیں کیا فائدہ کہ جب تک ہم بنیادی چیزوں کو بالکل کلیئرلی نہ سمجھیں۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں سوال کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو اوپر صفات بیان ہوئی ہیں نا 146 میں کہ تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہوں گے جو آخرت میں مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا ایمان جس کے ساتھ عمل ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں کیا فائدہ ہوگا؟ اجر نظیمہ، شاباش شاباش، اجرن عظیمہ اس کو ملے گا۔ تو اللہ، یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا، بخشے گا تو ان کو جن کے ایمان اور عمل صالح ٹھیک ہوں گے۔ اور دوسرا وہاں ایک تو یہ ہے نا کہ مومن، لیکن وہاں کرائٹیریا کیا ہوگا آخرت میں؟ یہ بتائیں کہ آخرت میں معیار کیا ہوگا جنت کا اور دوزخ کا؟ آمنوا جی ہم وعملوا الصالحات۔ بالکل غلط، یہ تو مومن کے کرنے کا کام ہے، اور بتایا کہ جنت کا کرائٹیریا یہ ہوگا۔ وہاں معیار یہ ہے کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جہنم میں۔ یہ ہے اصول۔ بھائی ایمان عمل صالح کرنے کے بعد بھی بہت ساری غلطیاں ہیں ہمارے اندر، اسی کے لیے تو توبہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن فائنل فیصلہ اعمال نامے میں برائیاں بھی اور نیکیاں درج دونوں کو تولا جائے گا، اور وہاں یہ معیار ہوگا۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ سبحان اللہ سر جی، سارا کا سارا دار و مدار اس رب کی رحمت پہ ہے، ہمیں اپنے ہاں، آپ پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھیں یہ بات غلط کہہ رہی ہیں آپ۔ سر جی کوشش تو ہماری ہے، توقع رب پہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا، وہ آپ بڑا میری بات غفور سنیں ہے۔ پلیز، میری بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہے گا کہ میں نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت دی ہے، یہ حدیث پڑھ لیں۔ جی مومن کہیں گے کہ اللہ یہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ملی ہے، یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح بڑی چیز ہے، یہ مت کہیں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بہت اللہ بڑی سے حیثیت۔ گمان رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ، وہ تو اللہ کا حکم ہے نا کہ جس طرح تم میرے پہ رکھو گے، گمان رکھو گے، ویسا مجھے پاؤ گے۔ ویسے میں کہہ رہی ہوں سر جی کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، معافی بھی ہر وقت مانگتے ہیں رب سے، وہ ہمیں معاف کر دے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر بندے کی، اور اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک معیار بتایا ہے کہ وزن تولے جائیں گے، اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ، برائیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم، اور نیکیاں زیادہ ہوں گی، بہت پلڑا بھاری ہوگا تو جنت میں۔ یہ اللہ نے معیار بتا دیا ہے، قرآن میں 2 جگہ بتایا ہے۔ آیات کون سی ہیں زرتاج صاحبہ؟ جلدی پڑھیں۔ ام عبداللہ، سر ایسی سورہ پلیز ایک القاریہ دفعہ کی سوال ریپیٹ کر دیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ سورہ قرآن احزاب، میں 2 جگہ آیا ہے، 2 آیات ہیں کہ بھاری نیکیاں والے جنت میں اعمال تولے جائیں گے، اور برائیوں نہیں، وہ تو اس صورت آپ پڑھ رہی ہیں زلزال کی آیت، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ من شَرًّا ثقلت يَرَهُ۔ موازین
وهو سورہ في قیامت ومن قیامت ثقلت سورہ قیامت موازینہ فاولئک هم وہ جنت فهو میں في جائیں گے. عيشة راضية وأما من خفت موازينه سورة القارية. ہاں یہ آیت بتائیں کون سی آیات ہیں؟ سورہ القاریہ کی سر جی آیات. ہاں سورہ القاریہ کی، اور دوسری میرے خیال ہے اس کی ہے اما من آراف خفت کی. موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی کس نار کس کی آیت کی عیشت ہے؟ سر راضیہ جی یہ بھی سورہ سورہ قیامت قاریہ کی ہے، دونوں آگے قاریہ پیچھے. کی یہ ایک ہے، دوسری یہی آیت آئی ہے اسی مضمون سے سورہ کس میں؟ آراف میں آئی ہے. جی سر جی. جلدی دیکھیں، ہاں جی. لکھیں. ایک سورہ قاریہ میں آئی ہے یہ آیت، اور دوسری آئی ہے، جلدی کریں. ہاں لکھیں، سورہ آراف کی آیت ہے 8 نمبر 9 نمبر، لکھیں. سات کی 8 اور 9، 7 سورہ آراف ہے. اب کرائیٹیریا آپ کو پتہ چل گیا، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر برے عمل کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف سبقت کرے تاکہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ جی سورہ سر جی اعراف الحمدللہ. کی ہے نا 8 اور 9. جی جی. آپ کیوں نہیں لکھتے؟ قرآن پہ آپ نے 7 لکھیں، 7 اور 8 کے ساتھ لکھیں قاریہ کا نمبر، اور قاریہ میں لکھیں 7 جی اور 8 سر اس کا. قاریہ کا بتایا تھا آپ نے، کون سا نام؟ یہ میں آپ کو ڈھونڈ کے دوں؟ اتنی ہمت نہیں ہے آپ میں. سر جی یہ آگے لکھا ہوا ہے ہمارا سورہ آراف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور مومنون میں بھی ہے، اور القاریہ کی سورت آیت 8 ہے. اور جے والی جو ہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. جب میں آپ سے سر آیتیں جی پوچھتا ہوں تو یہ آپ تو پڑھ قاریہ نہیں کی سکتے. 8 ہے. 6 7 اور 8 اور 9 6 7 اور 8 ہے قاریہ کی. لکھ لیا آپ نے قرآن میں؟ آپ نے قرآن پر لکھ لیا؟ جی الحمدللہ سر جی جی سر. سورہ اعراف کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ابھی لکھ لیتے ہیں. دونوں جگہ لکھیں تاکہ آپ جب بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہی بات دوسری جگہ آئی ہے اور کون سی جگہ آئی ہے، وہ آپ کے قرآن پہ لکھا ہونا چاہیے. جزاک اللہ. اچھا یہ تو تھی نا آیت 148، ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں سوری 148 پڑھی ہوئی ہے. 146 کروائی ہے، ابھی 147 کروانی ہے نا. اچھا ہاں سنیں، جی. بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اور فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں، اے منافقو، یہ خطاب منافقوں سے ہے اوپر کیونکہ ذکر چل رہا ہے نا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا. کیوں اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا؟ وجہ بتائیں. وہ غفور رحیم ہے. ہر سعدیہ انسان بتاؤ. اللہ تعالیٰ کی اپنی تخلیق ہے. اور تو تخلیق تو ہے تو جہنم میں بھی تو ڈالے گا ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈالے گا عمل کی اس کے اوپر. تو پھر آپ سوال کا جواب ٹھیک طریقے سے کیوں نہیں دیتے؟ کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عذاب سے بچانے کے لیے انسان کو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. یہ ہے جواب اس کا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو نہیں دینا چاہتا، اس لیے تو اللہ نے رسول بھیجے. اسی لیے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے ہم امتی ہیں، مکمل ضابطہ حیات اسلام دے کے بھیجا. اچھا عذاب سے بچنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ جلدی بتائیں. آگے آیت پڑھے نا، بالکل لکھا ہوا ہے.
ان شکر تم و آمن تم، اگر شکر کرو گے. اچھا، اللہ کا شکر جو ہے اس کی کیا آخری حالت ہے کہ ہم واقعی ایک مومن اللہ کا شکر کر رہا ہے یا نہیں؟ کیا حالت ہوگی، کیا صورت ہوگی؟ فعبد فَعَبُدْهُمْ الشاکرین، مِنَ الشَّاکِرِین. اگر شکر کرتا ہے تو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کا، اس کو حاکم، مالک، خالق، رازق مان کر ہر اس کی بات کو پوری طرح بجا لائے گا. یہ ہے شکر کی اصلی کیفیت کے بندہ پورا پکا سچا مومن بن جائے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ وَآمَنْتُمْ، یہ ایمان پورے اس میں، آمن تم کا مطلب ہے توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں پر یقین کی کیفیت. اچھا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کہتا ہے اگر تم یقین رکھو گے آخرت پر تو پھر جنت میں جا سکتے ہو. یہ یقین کا مطلب کن کن آیات میں آیا ہے کہ یہ آخرت کا یقین؟ جلدی بتائیں. اب لکھیں آپ تاکہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیت 5 میں غالباً، سورہ نحل کی آیت 2 میں، وبالآخرۃ ہم یوقنون کے الفاظ ہیں. اور اسی طرح سورہ لقمان کی بھی ایک آیت ہے جس میں شروع کی آیت ہے بالآخرۃ ہم یوقنون. اب یہاں آپ قرآن کا طالب علم سمجھ جاتا ہے کہ یقین کا مطلب ہی یہی ہے کہ یقین، سچا پکا ایمان کو یقین کہتے ہیں. اور یہ جو آج ہمارے، لقمان کی 4 ہے. آپ ذرا میری بات پہلے مکمل کرنے دیں نا، پھر انٹرفیئر کریں تاکہ سب سمجھ میں آ جائے. ایمان کیفیت ہے یقین کی. جب یقین کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ایمان کے منافی کوئی کام نہیں کریں گے، ہم ایمان پر بھی پورا اس کے تقاضوں کو پورا ٹھیک ٹھیک کریں گے. یہ ہے ایمان پر یقین. آخرت پہ یقین یہ کہ وہ دن تو مجھے بالکل میرے سامنے رہنا چاہیے کہ میں نے ایک دن اللہ رب العالمین جیسی ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے. اب یہ وہ خوف ہے کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو وہ تو دلوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے، علیم بذات صدور ہے. تو ایمان کا یہ یہاں لفظ جو آیا ہے نا، کہ آپ دیکھیں بڑا معنی خیز ہے کہ اگر تم اللہ پر کیا کرو گے، ان شکر تم و آمن تم. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ افضل چیمہ صاحب. سورہ جی سر. النازعات کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ بھی یہی ہے نا سر آخرت کا. او بھائی، یہ تو اس کی تفصیل ہے. جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ ایمان، اور ایمان بھی سچا پکا آخرت کا، جس کو یقین ہوگا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اس بات کو یاد رکھا، کس اللہ کے سامنے؟ جو میری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، نیت سے، عمل سے، سب کچھ لکھوا کے اس نے میرے ہاتھ میں دے دیا ہے اعمال نامہ. کبھی اس پہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو آپ برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا، جی سر. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، 147 ہم پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. کیا پیاری صفات اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ اللہ بڑا شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اوپر کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو شکر کرے. شکر کا صحیح مفہوم فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ صحیح شکر کرنے والا اللہ کی ہر معاملے میں عبادت کرے گا، اللہ کا کہنا مانے گا. اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے. کن کی قدر کرتا ہے؟ پڑھے نا آج اوپر، شکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. ان شکر تم و آمن تم، اگر تم شکر اور ایمان، شکر کرو گے اور ایمان لو گے
تو اللہ کو کیا پاؤ گے؟ شاکرن علیما، وہ ایسا علم پکا اس کا، اور وہ شکر کرنے والوں کی بہت قدردانی کرے گا. جنت میں ان کو گھر دے گا، جنت میں ساتھی دے گا، جنت کی نعمتوں سے اس کو پوری طرح جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ. سر جزاک اللہ خیر. اچھا اب سنیں آیت، اگر 148 میں کوئی 147 میں کوئی سوال ہے تو کریں. 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یحب الجہر، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ کس بات کو؟ جہرا بالسو، کہ انسان بری بات کو بلند آواز سے کہے. اب دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بری باتوں سے آج کل معاشرہ پٹا پڑا ہے. چاہے آپ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا پریس ہو، پرنٹنگ پریس ہو یا الیکٹرانک پریس ہو، ایسی آوازیں دنیا داری کے بارے میں، دنیا کی کو خوبصورت بنانے کے کیا کیا گھڑ رکھے ہیں ہم نے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بری آواز جو ہے اس کو اونچی آواز سے کہنا، عوام میں اس کو مقبول بنانا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی سے محبت کی دوری کا ثبوت ہے. ہاں آگے کا الا من ظلم، ہاں وہ شخص جس پر ظلم ہوا اس کو اجازت اللہ نے دے دی ہے کہ وہ اس ظلم کی تفصیلات بیان کرے، اور تفصیلات میں بڑھا چڑھا کے نہیں. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کو اس آزمائش میں ڈالا، اور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب فرما. لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کے بارے میں، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ سب کے سامنے ہے. اگر ہم ظلم کو ظلم نہیں کہہ سکتے نا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو قوم ظلم کو برداشت کرتی ہے پھر اللہ بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے تو کہا کہ ظلم کے خلاف تم جہاد کرو. اچھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے آخر میں کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کہ اللہ سنتا بھی ہے جو تم کہہ رہے ہو. الفاظ سب نوٹ بھی کرا رہا ہے، سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے. کیا بات ہے! اگر ان صفات کا میرے اور آپ کے سامنے ان آیات ہمیشہ ہمارے ذہن میں تازہ رہیں، ہم کبھی اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں. اور پھر آیت 149 میں فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ، تم بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو معاف کر دو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور قدرت قدیرہ، ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کس چیز کو معاف فرمائے گا یہاں؟ جلدی بتائیں. سر ہمارے منہ سے جو غلط باتیں نکل جاتی ہیں. تکلیف کے وقت. اور بالکل غلط جواب ہے. آیت کو پڑھیں ناظرہ بابی. زرتاج صاحبہ. جی درگزر کرنے والی. او تعفو عن سوء، کہ کوئی تم سے برائی کرے تو تم اس کو اگر معاف کر دو تو اللہ پھر تمہیں بھی معاف کر دے. آیت پڑھیں ان تبدو خیرن او تخفو ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آیت میں کس چیز کو اللہ معاف فرما دے گا. بھلائی چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اور چاہے تم معاف کر دو برائی کو. کیوں؟ یہ اتنی پسندیدہ باتیں ہیں کہ اللہ ان کو سے آپ کو معاف بھی کرے گا یہ عمل کرنے سے، نیک عمل کرنے سے، اور اللہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ کل شین قدیر ہے. اب بات سمجھ آئی ام عبداللہ؟ جی 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 سر جزاک اللہ بات خیر. کو ادھورا مت کیا کریں، قرآن کے پورے مفہوم کو سامنے لائیں جب بات کریں، تاکہ آڈینس پوری طرح سمجھ جائیں بات کو. نہیں سر جی، اس کی دوبارہ وضاحت کریں. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ، یا کسی برائی سے درگزر کرو، درگزر تو ٹھیک ہے،
اس کی تھوڑی وضاحت کریں اوپر، ان تبدو خیرن او تخفوہ۔ اچھا، آپ نے نیکی کی، مثلا کہ آپ نے کسی غریب کی مدد کی، اب اللہ تو آپ کے دل سے واقف ہے، تو آپ چاہے اس کو ظاہر کریں یا چھپائیں۔ ظاہر کرنے کا مطلب کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اس کی مدد کریں، وہ مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو۔ اور جیسے آپ دیکھیں نا، آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ یہ 10 دن ذو الحجہ کے ہیں، ہر نیکی کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہ بڑے فضیلت کے دن ہیں۔ تو اس لیے تبدو کا مطلب ہے کہ تم اس کو کسی لوگوں میں ظاہری نہیں کر رہے ہو، نیکی کئی ہے، اور او تخفو ہو، یا تم اس کو چھپا رہے ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں نے نیکی کی ہے۔ یہ دونوں کام اگر تم کرو گے تو اللہ کہتے ہیں تیسرا کام یہ کہ برائی سے درگزر کریں گے تو اللہ آپ سے کس صفت سے ڈیل کرے گا؟ زرتاج صاحب جلدی بتائیں۔ وکان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، وہ غفور بھی ہے، تمہاری غلطیوں کو بھی بخشے گا، اور قدیر بھی ہے، کیونکہ اللہ کل شین قدیر ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ سر جی۔ سر جی یہ غفور نہیں ہے، عفو نہیں قدیر، یہاں پہ تو یہ ہے نا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، عفو عفون کا مطلب کیا ہے؟ درگزر جی کرنے، معاف کرنے والا، معاف درگزر کرنے۔ تو غفور ہوا کہ نہ ہوا؟ جی اور قدیر کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہی اس چیز پر قادر ہے، وہی یہ معاف قدرت کرتا اللہ قدرت کل ہے شین سر۔ قدیر، اللہ کل شین قدیر، ہر چیز پر قدرت اسی کی ہے، دنیا ہو آخرت ہو۔ کافروں کو تو یہی تو نہیں پتا، اور مومن کو اللہ نے کہا تم اس بات کا احساس رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو دیکھنا میں تمہاری کیسے مدد کرتا ہوں، کبھی کافروں کو غلبہ نہیں دوں گا۔ آج دیکھ لیں ایران پہ کتنی پابندیاں کس زمانے سے لگائی ہوئی ہیں، لیکن دونوں کس طرح ناکام ہوئے ہیں، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، یورپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا، سارے ساتھی اس سے الگ ہو گئے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ میرے اللہ کا کمال ہے۔ کبھی سوچا کریں کہ قرآن کتنا برحق ہے۔ چاند کے ساتھ اللہ کی مدد تھی سر، اسی لیے یہ دیکھیں یورپ نے بھی اس کافر کا سب ماننے سے انکار کر دیا، سب کچھ اس لیے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اچھا اب سنیں آیت 150، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری بات ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا۔ اب اللہ کا انکار یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں مانیں، اللہ کو نہیں مانیں گے تو وہ ظلمات میں رہیں گے، اللہ کو مان لیں گے تو پورا نقشہ ان کا صاف صراط مستقیم نظر آ جائے گا کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے میرے لیے کامیابی کا راستہ صراط مستقیم بنایا۔ تو ایمان والا اللہ کو پہچان کر دنیاوی زندگی کے بارے میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہ 12 سوال اور اس کا جواب میں آپ کو بھیج چکا ہوں۔ کافر کیونکہ انکار کر دیتا ہے، وہ دنیا میں ظلمتوں کا شکار رہتا ہے، گمراہیاں کرتا رہتا ہے، اور اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، اور توبہ نہ کرے اور انہی میں مگن رہے تو پھر اللہ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے۔ اچھا ان کا حشر قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے جو اللہ اور رسول کے باتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کہاں، کون سی سورتوں میں بیان ہوا ہے؟ آپ سر سورہ الاعراف، شاید سورہ بقرہ کے اندر ہے نا، ان الذین کفروا ام اصحاب عبداللہ، النار۔ ام عبداللہ خدا کا خوف کرو۔ سورہ آراف میں ساری ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، سورہ ہود میں ذکر ہے، سورہ شعراء میں ذکر ہے، اسی طرح مکی صورتوں میں اکثر میں ذکر ہے۔ کیوں نہیں آپ اگر یہ نہیں پڑھا نہیں سمجھا تو پھر ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ یہ وہ لوگ ہیں یکفرون باللہ ورسلہ، جو جن کا ذکر تفصیل سے 6 قوموں کا اس میں آراف میں آیا ہے، پھر ہود میں آیا ہے، پھر اس میں باقی سورہ انبیاء میں بھی ہے، کہاں کہاں ہے؟ شورا۔ اچھا
پھر اللہ فرماتے ہیں وہ یریدون، اور یہ بھی چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول میں بھی فرق کریں۔ اچھا، اللہ اور رسول میں کیوں فرق نہیں ہو سکتا؟ ذرا مجھے یہ بتائیں، کیوں فرق نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا، میں اور آپ پہلے اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں۔ سر رسول اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات پہ، تو رسول کی بات اللہ تعالیٰ کی آپ بات اس کو اس طرح بیان اللہ کریں۔ کے احکام بدو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے نبی تو وہی ہمارے تک پہنچا رہا ہے اور ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے، اس لیے فرق نہیں ہے۔ آپ میری بات سنیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اللہ اور رسول میں اس لیے فرق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کا نمونہ ہے۔ یہ ہے کہ وہ اور سر وہ اللہ مخلوق ہے اور خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ وہ بھائی وہ تو ہے، لیکن اللہ کا نمائندہ کون ہے دنیا میں؟ بتائیں۔ رسول ہے سر۔ رسول رسول سر، پیغمبر۔ اب آپ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے۔ بھائی آپ نے تو اس ہدایت سے انکار کر دیا، کیونکہ رسول تو وہ ہدایت لے کے آئے ہیں۔ بے شک۔ پوری طرح بات کو سمجھیں تاکہ ہمارے پاس دلیل ہو، ایسا دلیل کہ جس کو جب بیان کریں تو لوگ اش اش کر اٹھیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ اب مجھے پہلے تو اس کی مثال دیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں کو مانتے ہیں اور ان رسولوں کو نہیں مانتے، جلدی بتائیں۔ سر یہ یہود اور نصارہ یہود اور نصارہ سر۔ آگے پوری بات کریں نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ وہ سارے رسولوں کو جو حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق میں سے ہیں ان سب کو مانتے ہیں، اور نہیں مانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ ہے بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ سارے نبی کا پیغام ایک ہی تھا، ہر نبی کا پیغام دوسرے سے مختلف بالکل نہیں تھا۔ لہذا اگر آپ ایک نبی کا انکار کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے گویا آپ نے سارے انبیاء کا انکار کیا، اور یہاں بتایا کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین کوئی راستہ نکالیں، اپنی خواہشات پہ چلیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کس رسول نے توحید کی بات نہیں کی، کس رسول نے کہا کہ نماز کی بات نہیں کی، ہر امت پر فرض تھا۔ زکوٰۃ انفاق کی کس رسول نے کہا؟ تو آپ اس لیے کہ آپ دنیا پرستی کے چکر میں آپ اللہ کے رستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں، بڑے غور سے سنیں کہ سارے انبیاء سے اللہ نے عہد لیا، بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا کہ جو بھی نبی آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو یہ تو اس بنیادی عہد جو تورات انجیل میں ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ تھی آیت 150۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب اگر تھوڑا سا وقت آپ دیں تو میں مکمل کر لوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 151 میں اولئک الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ کون؟ جو اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں یا کہتے ہیں ہم بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائے۔ یہ کون ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينًا، اور ہم نے ان پر ایک ذلت آمیز جو ہے عذاب ان کو آخرت میں دیں گے۔ یہ مہینہ کا مطلب کیا ہے یہاں، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ سر سخت قسم کا عذاب نا۔ سر جی محشر کے میدان میں ان کو رسوا کیا جائے گا ان کے سامنے جن کے ساتھ انہوں نے ظلم جاتی ہے۔ بالکل انکمپلیٹ، بالکل آپ کا بھی انکمپلیٹ، پہلے تو بالکل غلط۔ سنیں، مہین کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو جو ان انبیاء کا انکار کرتے رہے ان کو پوری سچے مومنوں کے سامنے
آپ چپ رہیں گے تو میں بات کروں گا نا. بند کرو اس فون کو. تو آپ نے دیکھا کہ عذاب مہین کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو ان امتوں کے سامنے عذاب دیا جائے گا، ان رسولوں کے سامنے عذاب دیا جائے گا جن کا رسولوں کا انہوں نے انکار کیا. یہ ہے عذاب مہین. اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. سر. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح عمل کی توفیق دے جیسے اس کا حکم ہے، اور ہم لوگوں کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ہم لوگوں کے اولادوں کو اللہ پاک بس ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے، اور اچھی طرح ہم لوگوں کی سمجھ بوجھ کو کام میں لائے. اللہ پاک بس ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول کر لے. اللہ پاک بس ہم لوگوں کو بہت بہت اپنی نعمتوں سے نوازے. جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، بچے جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور تمام دنیا پہ امن قائم کر دے پروردگار، اور ہم لوگوں کو صحیح دین پہ چلنے والا بنا دے، اور ہم لوگوں کے بیٹھنے کو قبول کر لے، ہم لوگوں کو نیک بندوں میں شامل کر لے پروردگار.